جو لوگ مکہ میں موجود رہے ان کو ہر طرح کی مصیبتوں کا سامنا رہا. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ مکہ والے قریش کے لوگ انہیں اور ان کے گھرانے کو ہر طریقے سے ٹارچر کر رہے ہیں, یہاں تک کہ ان کو زندہ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ کو اور ان کے بال بچوں کو قتل کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے کہا صبرن یا آل یاسر, صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھرانے والے صبر کرتے رہو, اس دین سے کمپرومائز مت کرنا, بس اپنے توحید کی حفاظت کر لینا, اس کو برداشت کر لینا, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے, تمہارے ساتھ وعدہ رہا کہ تمہیں اس کے بدلے جنت ملنے والی ہے. تو اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ یہ توحید کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے تو کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس توحید سے کمپرومائز کر لیں, اس دین سے کمپرومائز کر لیں. آج جو ہم اخبارات میں اور سوشل میڈیا میں روزانہ یہ سنتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اسلام چھوڑ کر کوئی دوسرا دھرم قبول کر لیا, تو یہ سب کس وجہ سے ہے؟ ان لوگوں کو توحید کی نعمت کا, دین کی نعمت کا احساس ہی نہیں ہے. اگر حقیقت میں انہیں پتہ چل جاتا کہ توحید کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے اس توحید کی نعمت کو چھوڑنے کے لیے. صحابہ اکرام کو کفار مکہ پکڑ لیتے اور کہتے, جیسے کہ زید بن الدثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, قتل کرنے سے پہلے. اسی طرح خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قصہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. زید بن الدثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مکہ والوں نے کہ بس آپ یہ اپنی زبان سے ادا کر دیں کہ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں اللہ کے رسول کو کھڑا کر دیا جائے, ہم حقیقت میں کھڑا نہیں کریں گے, بس قبول کر لیں آپ تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ یہ تو بہت بڑا مطالبہ آپ کی طرف سے ہو گیا کہ ہم جہاں پر کھڑے ہیں, یعنی ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تو ہمیں قتل نہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. یہ تو بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی. ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے. صحابہ اکرام کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتے تھے جس سے دین اسلام سے کمپرومائز کرنا پڑے. اس لیے میرے بھائیوں, آپ کو جو یہ دین کی نعمت ملی ہوئی ہے, اس نعمت کی اہمیت کو سمجھیں, اس کی قدر و منزلت کو سمجھیں کہ کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے. اولاً ہم نے کہا سب سے پہلی آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ صحیح دین ہمیں ملے, اور جب صحیح دین مل جائے تو اس پر جمے رہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول نے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا قل آمنت باللہ فاستقم. یہ پہلا تمہارا مرحلہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ. صحیح دین کیا ہے اس کی معرفت حاصل ہو, تمہیں جستجو ہو تمہارے اندر کہ جو صحیح دین ہے اس صحیح دین کو مجھے پہنچنا ہے. اور جب صحیح دین تمہیں مل جائے تو اس سے کمپرومائز کرنے کے بارے میں مت سوچنا, جمے رہنا, استقامت کے ساتھ اس سے ٹس سے مس تک مت ہونا.